کہتے جی خانہ کعبہ کو جو بیت اللہ اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس میں اللہ رہتے ہیں، تو مدینے میں حضور رہتے ہیں، اس میں اللہ رہتے ہیں، نعوذ باللہ، پھر عرش پر کون رہتا ہے؟ ایسے گھڑے نہ کرو نا، مسئلہ نسبت ہے کہ میرا گھر، ورنہ اللہ کو کسی گھر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نماز میں امام صاحب نے یہ آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، ہم درود نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے درود پڑھ لیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مقام ابراہیم پر جو پاؤں کا نشان ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، رکن یمانی یمن کی جانب ہے، اور حضور نے استلام بھی فرمایا ہے، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ وہاں اللہ کے فرشتے ہیں، جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ اگر بچیوں کی پیدائش پر باپ کو دکھ ہوتا ہے تو یہ کافروں کی علامت ہے کہ ان کو جب خبر لگتی تھی کہ بچی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ ورنہ مومن کو تو بچی کی پیدا ہونے پہ خوشی ہوتی ہے، چونکہ سب سے میرے مدنی کی ساری نسل چلی ہی آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ہے۔ میری بیوی بغیر اجازت کے فضول خرچ کرتی ہے، زیادہ رسومات کرتے ہیں قرض لے کر، بالکل عورت کو ناجائز ہے، وہ خاوند کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ قیامت میں پکڑی جائے گی۔ یہ حقوق العباد ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، منگنی ہو گئی ہے، بہرحال شادی سے پہلے خطیب جو ہے یعنی دولہا جو ہے وہ دلہن کو دیکھ سکتا ہے۔ چہرے کا پردہ بالکل فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب، اللہ نے قرآن میں فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن۔ درود شریف میں آل سے کیا مراد ہے؟ حضور کی تمام امت مراد ہے۔ آل سے مراد ہے حضور کے اتباع کرنے والے، صرف اہل بیت نہیں، ورنہ لفظ ہوتا اہل محمد، لفظ ہے آل۔ جیسے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو اب فرعون کے صرف آل کو عذاب ہوگا، باقی اس کی امت کو عذاب نہیں ہوگا۔ جنہوں نے بھی فرعون کی تابعداری کی سب آل فرعون ہیں، جنہوں نے حضور کی تابعداری کی وہ آل نبی ہیں۔